السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 22واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں۔ تو دوستو، اب تک ہم نے زمان حال اور زمان ماضی کی چار قسمیں پڑھ لی الحمدللہ۔ زمان حال کی 4 قسمیں: سمپل پریزنٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہیں۔ پھر ماضی کی 4 قسمیں یعنی پاسٹ کی 4 قسمیں: سمپل پاسٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ ان چاروں کو ہم نے پڑھ لیا، یعنی زمان حال کی 4 قسمیں اور زمان ماضی کی 4 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا اور ان سے جملے بنا کر کے یاد کر لیے۔ اب ہم یہاں سے زمانے کی تیسری قسم یعنی مستقبل کی بحث شروع کرتے ہیں۔ زمان مستقبل کی بھی حال اور ماضی کی طرح 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے سمپل فیوچر، دوسری قسم ہے فیوچر کنٹینیوس اور تیسری قسم ہے فیوچر پرفیکٹ، چوتھی قسم ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ یہاں ہم سب سے پہلی قسم سمپل فیوچر کو پڑھیں گے۔ اس سمپل فیوچر میں کیا ہوتا ہے؟ سمپل فیوچر میں زمان مستقبل میں ہونے والی یا پیش آنے والی چیزوں کو بتلایا جاتا ہے۔ زمان مستقبل میں کوئی عمل، کوئی کام پیش آنے والا ہو تو اس کو بتلانے کے لیے سمپل فیوچر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا فارمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، پھر اس کے ساتھ ول یا شیل کا اضافہ کریں گے اور اس کے ساتھ فعل یعنی ورب کو جوڑ دیں گے۔ مثال: آئی ول گو، آئی سبجیکٹ ہے، ول مستقبل کے لیے یہاں پر معاون فعل لائے اور گو یہ عام فعل ہے یعنی ورب ہے، آرڈینری ورب ہے۔ آئی ول گو، میں جاؤں گا۔ دوسرا جملہ ہے آئی شیل گو، میں جاؤں گا۔ اس کے اندر آئی سبجیکٹ ہے اور شیل معاون فعل ہے اور گو یہ عام فعل ہے۔ ترجمہ ہوگا میں جاؤں گا۔ تو اس جملے کے اندر آئی سبجیکٹ ہے، یعنی جو پیچھے ہمارا جملہ گزرا آئی ول گو، آئی شیل گو، تو اس جملے کے اندر آئی سبجیکٹ ہے، ول معاون فعل ہے اور گو یہ عام فعل ہے۔ زمان مستقبل میں تمام سبجیکٹ یعنی تمام فاعل کے ساتھ، چاہے وہ واحد ہو، چاہے جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، حاضر ہو، غائب ہو، تمام کے ساتھ ول یا شیل کا استعمال کریں گے۔ اور ول کا استعمال عام ہے جبکہ شیل کا استعمال تقریباً متروک ہوتا جا رہا ہے۔ صرف خاص جملوں اور خاص معنوں میں شیل مستعمل ہے، اس لیے ہم مشق جو کریں گے وہ ول کے ساتھ مشق کریں گے۔ اب ہم سمپل فیوچر کے 6 جملے لکھتے ہیں اور انہیں زبانی فیوچر کے اندر کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے آئی ہو، وی ہو، یو ہو، ہی ہو، شی ہو یا اٹ ہو یا دے ہو یا احمد ہو، یعنی کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کے ساتھ ہم ول کا استعمال کریں گے اور ول کے ساتھ کوئی فعل لے کر کے آئیں گے تو ہمارا جملہ بن جائے گا سمپل فیوچر کا۔ تو سب سے پہلے ہم مشق کرتے ہیں آئی کے ساتھ۔ آئی ول گو، آئی ول ناٹ گو، ول آئی گو، ول آئی ناٹ گو، وائی ول آئی گو، وائی ول آئی ناٹ گو۔ آئی ول گو، میں جاؤں گا، آئی ول ناٹ گو، میں نہیں جاؤں گا، ول آئی گو، کیا میں جاؤں گا، ول آئی ناٹ گو، کیا میں نہیں جاؤں گا، وائی ول آئی گو، میں کیوں جاؤں گا، وائی ول آئی ناٹ گو، میں کیوں نہیں جاؤں گا۔ اسی طریقے سے وی سے مشق کرتے ہیں۔ وی ول گو، وی ول ناٹ گو، ول وی گو، ول وی ناٹ گو، وائی ول وی گو، وائی ول وی ناٹ گو۔ یو کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ یو ول گو، یو ول ناٹ گو، ول یو گو، ول یو ناٹ گو، وائی ول یو گو، وائی ول یو ناٹ گو۔ ہی ول گو، ہی ول ناٹ گو، ول ہی گو، ول ہی ناٹ گو، وائی ول ہی گو، وائی ول ہی ناٹ گو۔ شی ول گو، شی ول ناٹ گو، ول شی گو، ول شی ناٹ گو، وائی ول شی گو، وائی ول شی ناٹ گو۔ اٹ ول گو، اٹ ول ناٹ گو، ول اٹ گو، ول اٹ ناٹ گو، وائی ول اٹ گو، وائی ول اٹ ناٹ گو۔ دے ول گو، دے ول ناٹ گو، ول دے گو، ول دے ناٹ گو، وائی ول دے گو، وائی ول دے ناٹ گو۔ احمد سے مشق کرتے ہیں۔ احمد ول گو، احمد ول ناٹ گو، ول احمد گو، ول احمد ناٹ گو، وائی ول احمد گو، وائی ول احمد ناٹ گو۔ تو اسی طریقے سے سبجیکٹ بدل کر کے مشق کریں اور ضرورت محسوس ہو تو یہاں پر فعل بھی تبدیل کر لیں۔ جیسے آئی ول گو،
تو اس کی جگہ پر گو کی جگہ پر آپ کوئی بھی فعل لے کر کے آئیں، جیسے رائٹ، آئی ول ناٹ رائٹ، ول آئی ناٹ رائٹ، وائی ول آئی رائٹ، وائی ول آئی ناٹ رائٹ۔ تو اس طریقے سے مشق کریں گے انشاءاللہ جملے آسان ہوں گے۔ اور مشق کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر 5 افعال دیے ہیں۔ سب سے پہلا فعل ہے اسنیز، اسنیزڈ چھینکنا۔ دوسرا فعل ہے ڈیسیو، ڈیسیوڈ دھوکہ دینا۔ تیسرا فعل ہے ٹویٹڈ چوں چوں کرنا، چہچہانا یا ٹویٹ کرنا۔ چوتھا فعل ہے رپورٹڈ بیان کرنا، اطلاع دینا، شکایت کرنا۔ پانچواں فعل ہے بکڈ نشست محفوظ کرنا، درج کرنا۔ تو ان افعال کے ساتھ بھی مشق کر سکتے ہیں، جیسے I will sneeze, I will not sneeze, will I sneeze, will I not sneeze, why will I sneeze, why will I not sneeze۔ deceive سے مشق کرتے ہیں، you will deceive, you will not deceive, will you deceive, will you not deceive, why will you deceive, why will you not deceive۔ ٹویٹ سے مشق کرتے ہیں، they will tweet, they will not tweet, will they tweet, will they not tweet, why will they tweet, why will they not tweet۔ تو اسی طریقے سے سبجیکٹ بدل کر کے اور ان 5 افعال کو استعمال کرتے ہوئے آج کے سبق میں ہم نے یہاں پر 10 جملے لکھے ہیں تمرین کے لیے اور مشق کے لیے، کہ آپ بھی اپنے آپ کو آزمائیں اور جملوں کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا جملہ ہے احمد کیوں گیا۔ اس کے اندر فعل ہے گیا، تو گیا یا جانے کے لیے انگلش میں فعل آتا ہے گو، وینٹ، گون۔ دوسرا جملہ ہے تم کھیل چکے تھے۔ کھیلنے کے لیے فعل آتا ہے پلے، پلیڈ۔ تیسرا جملہ ہے وہ سب کیوں سو رہے تھے۔ سونے کے لیے آتا ہے سلیپ، سلیپٹ۔ ٹرین کیوں نہیں رکی، یہاں پر فعل ہے رکنا یا روکنا، اسٹاپڈ۔ پانچواں جملہ ہے حامد بھول چکا تھا۔ بھولنے کے لیے ورب آتا ہے فارگوٹن۔ چھٹا جملہ ہے تم سب کیوں کھیلتے رہے تھے۔ کھیلنے کے لیے پلیڈ۔ کیا تم لکھ رہے تھے۔ لکھنے کے لیے روٹ، ریٹن۔ کیا تم خرید چکے تھے۔ خریدنے کے لیے باٹ۔ تم نے کیوں بیچا۔ بیچنے کے لیے فعل سیل، سولڈ۔ اور 10واں جملہ ہے میں سوچ رہا تھا۔ سوچنے کے لیے تھنک، تھاٹ۔ تو اس طریقے سے 10 جملے ہیں۔ آپ حضرات ان جملوں کو انگلش میں ترجمہ کو مکمل طور پر تحریری شکل میں پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جا سکتے ہیں، اور بلاگ کی لنک ڈسکرپشن میں ہم نے دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔